السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. رواہ ابو داود والترمذی. تحفۃ المؤمنین فی مسئلۃ عقیدۃ خاتم النبیین. مسئلہ عقیدہ ختم نبوت، قسط نمبر 1. رئیس العقائد. ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو چھوڑ کر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. جس طرح انسان کے جسم میں مختلف اعضاء، ہاتھ، پیر، کان وغیرہ ہیں، لیکن جو حیثیت قلب یعنی دل کی ہے وہ حیثیت باقی کسی عضو کی نہیں، اسی طرح اسلام میں رئیس العقائد عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ عقیدہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے برابر کا عقیدہ ہے. اس میں کمی ہونے سے اسلام کی عمارت متزلزل ہو جاتی ہے، لہذا اس عقیدے کو جاننا بہت ہی اہم اور ضروری ہے. اولاً چند بنیادی باتیں نقل کی جاتی ہے تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے. نمبر 1، اس عقیدے کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آخر اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے کہ دین کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تم کیا کرتے تھے؟ اور چونکہ بڑی ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ عوام الناس کی صحیح رہنمائی کریں، اور الحمدللہ وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. نیز حدیث نبوی ہے کہ جس وقت فتنے عام ہو جائیں اور بدعات عام ہو جائیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کریں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہے. اگر عالم ایسا نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور کائنات کے مسلمانوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض کو قبول کرے گا اور نہ نفل کو. اس فتنے کے دور میں صحیح عقائد کا سیکھنا اشد ضرورت ہے، اور عقائد میں رئیس العقائد عقیدہ ختم نبوت ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. نمبر 2، یہ عقیدہ قادیانوں کی ضد میں نہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے قادیانیوں کے مقابلے میں رکھتے ہیں، چونکہ قادیانی ختم نبوت کے قائل نہیں، اس لیے ہم ان کے مقابلے میں ختم نبوت کے قائل ہیں. یہ غلط ہے، چونکہ ہم ختم نبوت اس وقت سے مانتے ہیں جب قادیانی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. قادیانی تو بعد کی پیداوار ہے، وہ تو گویا ہمارے اس عقیدے کی راہ میں ایک روڑا بن کر آیا ہے جس کو ہٹانا ہے. واضح رہے کہ کسی کی وجہ سے عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا ہے. کیا ابو جہل نہ ہوتا تو ہم عقیدہ توحید کا اعلان نہ کرتے؟ کیا منکرین رسالت نہ ہوتے تو ہم عقیدہ رسالت کا اعلان نہ کرتے؟ کیا خلافت صدیق کے منکر نہ ہوتے تو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا اعلان نہ کرتے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منکرین نہ ہوتے تو ہم علم فقہ کی ترویج نہ کرتے؟
نہیں، بلکہ ہم یہ کام دین سمجھ کر کرتے ہیں، کسی کی وجہ سے نہیں کرتے، ورنہ وہ علاقے جہاں قادیانی نہیں ہیں وہاں پر اس عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت پیش نہ آتی، حالانکہ وہاں بسنے والوں پر بھی اس عقیدے پر رہنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ قادیانوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بنی آدم کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے نمائندوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا اختتام کہاں ہے؟ اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اس کا اختتام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج اور کندھے مبارک پر ختم نبوت کے تغمے سجائے ہیں۔ نمبر 4، اب یہاں قادیانیوں کی جانب سے عقیدہ ختم نبوت پر ہونے والے مختصراً 2 اعتراضات مع جوابات نقل کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اسلام دشمن کسی مسلمان کو اپنے شکنجے میں لے کر اس کا ایمان خراب نہ کریں۔ اعتراض نمبر 1، قادیانی سوال کرتا ہے کہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ اعتراض نمبر 2، اس پر قادیانی فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اب ختم نبوت کہاں رہی؟ اس اعتراض کے 2 جوابات ہیں۔ پہلا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں۔ دوسرا جواب، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جس کی آمد کی وجہ سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر انبیاء کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نعوذ باللہ قادیانی کو نبی تسلیم کریں تو انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، برحمت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔